جی السلام علیکم، میں ہوں ذیشان خان اور میں آپ کو خوشامد کہتا ہوں میرے یوٹیوب چینل پہ ایک بہت امپورٹنٹ ویڈیو کے ساتھ ٹپ ہے، انفارمیشن ہے۔ میں بیسیکلی سوشل میڈیا کے اوپر اسکرولنگ کر رہا تھا تو مجھے لائرز آف پاکستان کی طرف سے کچھ امپورٹنٹ پوسٹ نظر آئی، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنے سبسکرائبر کے ساتھ شیئر کر لوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کافی لوگ ہیں وہ ریٹرنز فائل کرنا نہیں جانتے، ان کو ٹیکسیشن کی یا اکاؤنٹنگ کی نالج نہیں ہوتی، تو وہ خود انٹرنیٹ کی ہیلپ لے کر خود ریٹرنز فائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر کچھ سستے کنسلٹنٹس یا پیسے بچانے کے چکر کے اندر 500,000 روپے والے کنسلٹنٹس ڈھونڈ لیتے ہیں اور ریٹرنز فائل کرتے ہیں۔ بعد میں کیا ہوتا ہے، ان کو بہت سے جو نتائج ہیں، ریزلٹس ہیں، ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کہ ان کو پہلے نہیں پتہ ہوتے لیکن بعد میں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اسی لیے لائرز آف پاکستان کی طرف سے مجھے بہت اچھی پوسٹ نظر آئی، میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں جو کہ حقیقت ہے۔ تو اس میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے ریٹرن فائل کرنے میں غلطیوں کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں، کن آپ کو نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر آپ جو فگرز ہیں وہ غلط ہیڈ میں ڈال دیں یا صحیح پراپر طریقے سے انفارمیشن ڈسکلوز نہیں کرتے۔ تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے، آج امپورٹنٹ ویڈیو ہے۔ اس میں اگر ہم بات کریں سب سے پہلے تو ریٹرن فائل کرنے میں معمولی غلطیوں پر بھی جرمانے، آڈٹ، نوٹس اور تحقیقات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یعنی اب شروع میں تو پیسے بچا لیں گے، آپ نے خود ریٹرن فائل کر لی، غلط ہیڈ میں آپ نے انٹر کر دیا یا آپ نے کوئی سستا کنسلٹنٹ ہائر کر لیا، لیکن بعد میں آپ کو 182 انکم ٹیکس آرڈیننس کا سیکشن ہے 182، اس کے تحت آپ کو جرمانے بھی ہو سکتے ہیں، پینلٹیز بھی ہو سکتی ہیں، آپ کو آڈٹ اسسمنٹ نوٹس بھی آ سکتے ہیں آڈٹ کروانے میں، یا اس کے علاوہ آپ کو پرسنل ہیئرنگ کے لیے بھی بلایا جا سکتا ہے اگر آپ غلط انفارمیشن یا غلط ہیڈ میں انٹر کر دیتے ہیں اپنے انکم ٹیکس ریٹرنس کو۔ اس کے علاوہ اگر بات کریں تو یہ دیکھیں 10 میں سے 8 لوگ اپنے ٹیکس گشواروں میں غلطیوں کی وجہ سے خود کو آڈٹ کے خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا ہمیں نوٹس نہ آئے، ہمارے نوٹس سے ہم بچ جائیں۔ آپ بچ سکتے ہیں بالکل، اس میں ایف بی آر جان کے بھی نوٹس ایشو نہیں کرتا، لازمی بات ہے۔ اگر آپ غلط ریٹرنز فائل کر رہے ہیں، اپنی انفارمیشن کو ہائڈ کر رہے ہیں، اپنی انکم کو کنسیلمنٹ کر رہے ہیں، کنسیل کر رہے ہیں، تو پھر تو لازمی بات ہے کہ آپ کو آڈٹ کے نوٹس آئیں گے، کیونکہ ایف بی آر کے پاس جو ڈیٹا ہے وہ موجود ہے مختلف سورسز سے، مختلف کمپنیز سے، مختلف انسٹیٹیوشن سے، بینک سے، اسٹیٹ بینک سے۔ تو اگر آپ نے غلطیاں کی ہیں تو پھر آپ کو آڈٹ آ سکتا ہے، پھر آپ کو اپنے تمام ریکارڈ لے کر ایف بی آر میں پریزنٹ ہونا پڑے گا، یا پھر آپ کو لازمی بات ہے جو پیسے آپ نے بچانے کی کوشش کی تھی وہ پھر آپ کو کنسلٹنٹ یا وکیل کو دینے پڑیں گے۔ اس کے علاوہ بات کریں کہ عام طور پر لوگ اپنی آمدنی، اخراجات اور ساستوں کا غلط حساب لگاتے ہیں۔ یہ امپورٹنٹ چیز ہے، وہی بات میں بات کر رہا تھا کہ اکثر لوگوں کو اپنی جو انکم ہے، بینک کے اندر انکم آ رہی ہے، وہ ہائڈ کر رہے ہیں۔ اخراجات یعنی انکم آپ کی کم ہے لیکن ایکسپینسز آپ کے بہت زیادہ ہیں، اس کے اوپر مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کے ایسٹس ہیں، آپ کے جو ساستجات ہیں، پراپرٹیز ہیں، آپ وہ غلط حساب لگاتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو غیر ضروری قانونی مسائل کا سامنا وہ کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اچھے کنسلٹنٹس کو ہائر کیجئے اور اپنی آمدنی جو آپ کی چاہے آپ کے ڈیفرنٹ سورسز سے ہوں، یعنی چاہے آپ جاب کر رہے ہیں، ساتھ بزنس کر رہے ہیں، یا آپ نے بینک کے اندر پیسے رکھے ہوئے ہیں، پروفٹ آ رہا ہے آپ کو، اس کے اوپر وہ تمام آپ نے پراپر حساب رکھنا ہے، اس چیز کا تمام ڈاکومنٹیشن اپنی کمپلیٹ رکھنی ہے۔ اور اس کے علاوہ اثاثے، یعنی جو آپ نے خرید و فروخت کی ہے ڈیورنگ دا ایئر، سیل پرچیز کی ہے، پراپرٹی، گاڑیاں، کچھ بھی وٹ ایور، اس کا مکمل طور پہ حساب رکھیں۔ میں اکثر اپنے کلائنٹ سے کہتا ہوں کہ آپ نے سیل پرچیز تو کی ہے لیکن مجھے اس کے بارے میں پراپر فگرز دیں، پراپر ڈاکومنٹیشن دیں، جو آپ نے ٹیکس پے کی ہیں اس کی رسیدیں دیں، جو آپ نے پراپرٹی خریدی ہے اس کے ڈاکومنٹ دیں۔ تو یہ تمام چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، اور اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہمارا پرانا وکیل تو نہیں مانگتا تھا، ہمارا پرانا کنسلٹنٹ تو یہ چیزیں نہیں مانگتا تھا۔ وہ نہیں مانگتے ہوں گے لیکن اسی وجہ سے بعد میں نوٹس آتے ہیں، تو اسی لیے اپنے ڈاکومنٹیشن پراپر رکھیں۔ اس کے علاوہ حکومت اور اپنے ٹیکس ایڈوائزر سے کوئی بھی آمدنی یا اثاثہ نہ چھپائیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کو اپنے ٹیکس ایڈوائزر سے یعنی کنسلٹنٹ سے کسی بھی قسم کی آمدنی اور اثاثہ نہیں چھپانا چاہیے، ہائڈ نہیں کرنا چاہیے۔ جو بات ہے وہ آپ شو کریں، دکھائیں، اور جیسے ہم کہتے ہیں نا ڈاکٹر سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں چھپانی چاہیے، اسی طریقے سے اپنے وکیل سے، اپنے لائر سے، اپنے کنسلٹنٹ سے، اپنے اکاؤنٹنٹ سے بھی کوئی بھی چیز نہیں چھپانی چاہیے۔ جو چیز ہے وہ بتائیں تاکہ پراپر طریقے سے آپ کے ٹیکس ریٹرنز فائل ہو سکیں۔ اس کے علاوہ تمام حسابات اور متعلقہ ثبوت کم از کم 6 سال تک محفوظ رکھیں، ٹھیک ہے جی۔ ہمیشہ وقت پر گوشوارہ جمع کروائیں۔ 2 اس میں امپورٹنٹ چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ جو ریکارڈ آپ اپنے رکھا ہے، مثال کے طور پہ آپ 2024 کی ٹیکس ریٹرن فائل کر رہے ہیں تو آپ نے اس کو 6 سال تک لازمی اس کا ریکارڈ اپنے پاس رکھنا ہے۔ یہ انکم ٹیکس آرڈیننس میں لکھا ہوا ہے کہ 6 سال تک ریکارڈ طلب کیا جا سکتا ہے، اسی لیے آپ نے اپنی انکم ٹیکس ریٹرن جس سال کی بھی آپ نے فائل کی ہے اس کا کم از کم 6 سال تک کا جو ریکارڈ ہے
وہ آپ نے اپنے پاس سیف رکھنا ہے، تاکہ جب بھی ضرورت ہو ایف بی آر کو آپ سے ریکوائرڈ کی جائے کوئی بھی چیز، تو آپ کے پاس وہ موجود ہو۔ اور میں اکثر اپنے کلائنٹ سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ نا فائلز بنا لیں اور ان فائلز پہ اپنے تمام ڈاکومنٹس جو ہے نا وہ ارینج کریں۔ اس کے علاوہ ہمیشہ وقت پر گوشوارہ جمع کروائیں، یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے، وہ اس لیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے لیٹ فائلر کا کانسیپٹ جو ہے ایف بی آر نے شامل کر دیا ہے، تو اس لیے اگر آپ ڈیورنگ ڈیو ڈیٹ ریٹرن جمع کروا دیں گے تو آپ لیٹ فائلر سے بچ سکیں گے، اور جو ٹیکس کے مسئلے مسائل ہیں ڈبل ٹیکس کے، اس سے بھی بچیں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ ریٹرن اپنے ٹائم پہ جمع نہیں کرواتے تو آپ کو ایف بی آر سے بعد میں نوٹس بھی آ سکتا ہے کہ آپ نے اپنے اس سال کی ریٹرن جمع نہیں کروائی، تو اس لیے اس نوٹس سے بھی آپ نے بچنا ہے۔ وہ نوٹس آتا ہے جی سیکشن 114 کا سب سیکشن 4 ہے، 114 سب سیکشن 4، اس کے تحت جو ہے نا آپ کو نوٹس آ سکتے ہیں، اس لیے آپ نے ڈیو ڈیٹ میں اپنی ریٹرن جمع کروانی ہے۔ اور آج کل کی جو ڈیو ڈیٹ ہے جی وہ 30 ستمبر ہے، 30 ستمبر سے پہلے اپنے ریٹرن ضرور جمع کروانی ہے۔ اور یہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز، ہمیشہ تجربہ کار وکیل، پروفیشنل اکاؤنٹنٹ یا انکم ٹیکس پریکٹیشنر کی مدد سے ٹیکس گوشوارہ جمع کروائیں۔ وہی بات، پیسے بچانے کے چکر میں آپ نے خود ریٹرن فائل کرنے کی کوشش نہیں کرنی کہ جی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے کر لی، یوٹیوب سے دیکھ کر لی۔ ہمیشہ کہتا ہوں، میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ اگر سال کا 5-6 ہزار 10,000 روپے اپنے ایک اچھے وکیل کو دے دیں گے ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے لیے، تو آپ مزید لاکھوں روپے سے بچ سکتے ہیں، جو کہ جرمانے کی شکل میں ہو سکتی ہے، یا کسی قسم کی پینلٹی کی شکل میں ہو سکتی ہے، یا نوٹسز کی شکل میں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ہمیشہ ایکسپیرینس اور کوالیفائڈ اکاؤنٹنٹ کے تھرو اپنی ریٹرنز جمع کروائیں، تاکہ آپ غیر ضروری نوٹس سے بچ سکیں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ اپڈیٹ تھی، بہت امپورٹنٹ ویڈیو تھی، اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے، ہمیشہ وقت پہ گوشوارے جمع کروانا ہے، 6 سال تک ریکارڈ رکھنا ہے، پروفیشنل کوالیفائڈ کنسلٹنٹ ہائر کرنا ہے، اپنے ٹیکس ایڈوائزر سے کوئی بھی چیز آپ نے نہیں چھپانی، اپنے تمام آمدنی اخراجات اور اثاثوں کا آپ نے حساب رکھنا ہے، ایکسل کی شیٹ بنا لیا کریں، اس کے اوپر اپنا ریکارڈ رکھیں، اور خود کو آڈٹ سے بچانے کے لیے آپ نے اپنی تمام جو انفارمیشن ہے وہ آپ نے شو کرنی ہے، تاکہ آپ اس طرح کی جو غیر ضروری مسئلے مسائل ہیں ان سے بچ سکیں۔ تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو، آئی ہوپ کہ ایک امپورٹنٹ ویڈیو تھی، بہت سی آپ کو انفارمیشن جو ہے اس سے ملی ہے کہ 6 سال تک ریکارڈ رکھیں، ٹھیک ہے جی، ڈیو ڈیٹ میں ریٹرن جمع کروائیں تاکہ لیٹ فائلر کی کانسیپٹ سے بچ سکیں۔ تو یہ تمام چیزیں تھیں آج کے لیے، آئی ہوپ کہ ایک آپ کو ویلیویبل ویڈیو جو ہے یہ لگی ہوگی۔ اس کے علاوہ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا۔ کسی قسم کا کوئی کویشچن ہو تو آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اگر کسی قسم کی کوئی فائنینشیل سروس ریکوائرڈ ہو تو آپ مجھے واٹس ایپ پہ میسیج کر سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اور یاد رکھیے گا کہ 30 ستمبر لاسٹ ڈیٹ ہے 2024 کی ٹیکس ریٹرن فائلنگ کے لیے۔ 30 ستمبر سے پہلے اپنی ٹیکس ریٹرن جمع کروا لیں۔ اگر آپ 30 ستمبر کے بعد جمع کروائیں گے تو ایک تو آپ کو نوٹس آئے گا 114(4) کا، سیکنڈ یہ کہ پھر آپ ایکٹیو فائلر نہیں کہلائیں گے، آپ لیٹ فائلر کی کیٹیگری میں آ جائیں گے، جس سے آپ کو ڈبل ٹیکس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔